السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچے واقعات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ عراق کے خواب میں آ کر اپنی قبروں کو منتقل کرنے کا حکم دیا، اور کس طرح تمام دنیا نے اس واقعے کو ملاحظہ کیا۔ بغداد سے 40 میل دور ایک مقام جس کا نام مدائن تھا کہ دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پر دریائے دجلہ بہتا ہے۔ یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات ہیں۔ آخری اس ذکر دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات عراق کے شاہ فیصل کے دور میں دوبارہ تدفین کے بعد بنوائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دونوں مزارات سلمان پاک سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے شہنشاہ شاہ فیصل اول سے خواب میں آ کر فرمایا تھا کہ میرے مزار میں پانی، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں نمی آنی شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ شاہ فیصل اپنی مصروفیات کے بنا پر جن کو یہ خواب بھول گئے، دوسری شب خواب میں پھر وہی کہا گیا مگر وہ پھر بھول گئے۔ تیسری رات عراق کے مفتی اعظم کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں وہی بات کہی اور کہا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے، آپ بادشاہ کو متوجہ کیجیے اور ہمیں یہاں سے دوسری جگہ منتقل کروائیے۔ مفتی اعظم نے اس وقت کے وزیر اعظم نوری سعید پاشا سے بات کی اور پھر تفصیلی ملاقات کر کے انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نوری سعید پاشا مفتی اعظم کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے ان کی بات سننے کے بعد کہا کہ ہاں، ان کی زیارت تو میں 3 بار خواب میں کر چکا ہوں، انہوں نے مجھے بھی ہر بار یہی حکم دیا ہے۔ غرض اس مسئلے پر آپس میں کافی بات چیت ہوئی اور مفتی اعظم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر عمل کرنے پر زور دیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ پہلے احتیاطاً اس بات کی تصدیق کرا لی جائے کہ واقعی دریا کا پانی ان کے مزارات کی طرف آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے عراق کے محکمہ تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر اور عملے نے مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ وغیرہ کرا کر دیکھا۔ مفتی اعظم بھی وہاں موجود تھے۔ پورے دن کی تک و دو کے بعد شام کو یہ رپورٹ دی گئی کہ پانی تو درکنار، کافی نیچے سے جو مٹی نکل رہی ہے اس میں بھی نمی نہیں ہے۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے، مگر اسی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے خواب میں پھر آئے اور اپنی بات دہرائی۔ چونکہ بادشاہ کو بورنگ وغیرہ کی رپورٹ مل چکی تھی جس میں ماہرین اراضی نے بتایا تھا کہ پانی نہیں رس رہا ہے، اس لیے انہوں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مفتی اعظم عراق کے خواب میں تشریف لائے اور اب کی بار ان سے سختی سے کہا کہ ہمارے مزارات میں پانی گھستا چلا آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں جلد از جلد یہاں سے منتقل کرائیں۔ صبح مفتی اعظم گھبرائے ہوئے اور پریشان حال بادشاہ کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ کچھ جھنجھلا سا گیا اور کچھ ناراضگی کے عالم میں کہنے لگا، مفتی صاحب، آپ ماہرین اراضی کی رپورٹ دیکھ چکے ہیں، آپ خود بھی موقع پر موجود تھے، پھر کیوں مجھے پریشان کرتے ہیں؟
مفتی اعظم نے کہا لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو برابر یہ حکم دیا جا رہا ہے، لہذا مزارات کو کھلوا کر دیکھ لیجئے۔ شاہ عراق نے کہا اچھا تو پھر آپ فتویٰ دے دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ اور اس کے ساتھ شاہ عراق کے یہ فرمان کہ عید الاضحیٰ کی ظہر کی نماز کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ایمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات کھولے جائیں گے، اخبارات میں شائع بھی کروا دیا گیا۔ اس فتویٰ اور فرمان کا اخبارات میں شائع ہونا تھا کہ تمام عالم اسلام میں جوش و خروش اور ہلچل پیدا ہو گئی۔ یہ حج کا زمانہ تھا اور تمام دنیا کے مسلمان مکہ معظمہ میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تاریخ اسلام میں بہت نام ہے۔ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اسے احاطہ تحریر میں لانا بھی ممکن نہیں۔ ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کثیر الملائک کا خطاب عطا ہوا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کثیر الملائک کی خدمت گزاری کی نوید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو زائر کربلا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے رہائی پا کر لوٹنے والے اہل حرم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں استقبال کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ اس سے محروم رہ جانا کسے پسند تھا؟ اس لیے تمام حجاج کرام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات عید الاضحیٰ کے کچھ دنوں بعد کھولنے کی درخواست کی تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے متعدد ملکوں بشمول ہندوستان، ترکی، ایران وغیرہ سے بے شمار لوگوں نے عراق کے شاہ فیصل اول کو تار بھیجے کہ کچھ دنوں بعد مزارات کھولے جائیں تاکہ وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جنازوں میں شریک ہو سکیں۔ شاہ فیصل عراق کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ ایک طرف تمام عالم اسلام کا اصرار اور دوسری طرف خوابوں میں جلد از جلد مزارات کی منتقلی کی ہدایت، اور اگر مزارات میں پانی واقعی رس رہا ہے تو مزید دیر ہونے سے مزارات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آخرکار ایک تجویز سوچی گئی، وہ یہ کہ دریا کے رخ پر 10 فٹ کے فاصلے پر ایک لمبی اور گہری خندق کھدوا کر اس میں سیمنٹ اور بجری وغیرہ بھروا دی جائے۔ پھر دوسرا شاہی فرمان یہ جاری ہوا کہ اب مزارات کی منتقلی عید الاضحیٰ کے 10 دن بعد کی جائے گی۔ مدائن یعنی سلمان پاک میں عید الاضحیٰ کے بعد 10 دنوں میں تقریباً 5 لاکھ افراد جمع ہو گئے۔ اس موقع پر ہر مذہب اور فرقے اور عقیدے کے لوگ تھے۔ عراق کی حکومت نے اس موقع پر دوسرے ممالک سے آنے والوں پر سے کسٹم، پاسپورٹ اور کرنسی وغیرہ کی تمام پابندیاں ختم کر دیں اور صرف اپنے ملک کا اجازت نامہ لانے کا کہا۔ اس موقع پر کئی ملکوں سے سرکاری وفود بھی آئے۔ ان دنوں ترکی پر مصطفیٰ کمال آتا ترک کی حکومت تھی۔ ان کی نمائندگی ان کے وزیر مختار نے کی۔ مصری وفد میں وزراء، علماء کرام کے علاوہ شاہ فاروق جو اس وقت مصر کے ولی عہد تھے نے بھی شرکت کی۔ آخر خدا خدا کر کے وہ دن آ گیا جس کا لوگوں کو بے چینی سے انتظار تھا اور جس کے لیے لاکھوں افراد مدائن میں جمع ہوئے تھے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ عراق کے شاہ فیصل اول، مفتی اعظم عراق، عراقی پارلیمنٹ کے تمام ارکان، سرکاری وفود اور لاکھوں افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولا گیا تو واقعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار میں نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔
جبکہ یہ مزارات دریائے دجلہ سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ ایک کرین کے ذریعے جس میں پھاوڑے کے پھل کی طرح کا پھل لگا ہوا تھا اور اس پر ایک اسٹریچر کس دیا گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کو زمین سے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کا جسد مبارک کرین پر نصب شدہ اسٹریچر پر خود بخود آ گیا۔ اسٹریچر کو کرین سے الگ کیا گیا اور شاہ عراق، مفتی اعظم عراق، شہزادہ فاروق ولی مصر، ترکی کے وزیر مختار نے اسٹریچر کو کندھا دیا اور بڑے احتیاط و احترام سے ایک شیشے کے باکس میں رکھ دیا گیا، اور پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو اٹھایا گیا۔ ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کفن حتیٰ کہ ریش ہائے مبارک کے بال تک صحیح حالت میں تھے۔ لاشوں کو دیکھ کر ہرگز اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کی لاشیں ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 36 ہجری اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال تقریباً 74 ہجری میں ہوا تھا۔ ان حضرات مقدس کی جسد مبارک کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو رحلت فرمائے ہوئے 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی پراسرار چمک تھی کہ ناظرین نے چاہا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی آنکھیں اس چمک کے آگے ٹھہرتی نہیں تھیں۔ بین الاقوامی شہرت کے مالک ایک جرمن ماہر چشم ڈاکٹر میکی ڈیوڈ نے یہ منظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کہا، اسلام کی حقانیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بزرگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ پھر وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کی قبر آج بھی شہر کربلا کے قبرستان میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات کی زیارت کرنے والے تجسس کے تحت اس کی قبر دیکھنے قبرستان ضرور جاتے ہیں۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جسد مبارک شیشے کے بکسوں میں رکھے ہوئے تھے۔ رونمائی کی غرض سے چہروں سے کفن ہٹا دیا گیا تھا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی دی، توپیں داغی گئیں۔ ایک بڑے مجمع نے مفتی اعظم کے مشورے سے ثواب کی خاطر نماز جنازہ پڑھی۔ بادشاہ، علماء کرام، سفراء، اعلی حکام اور بے شمار لوگوں نے جنازوں کو کندھا دیا۔ یہ تمام کارروائی ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے فلمائی اور پھر مجمع کو 30 فٹ لمبے اور 20 فٹ چوڑے اسکرین پر بذریعہ پروجیکٹر دکھائی گئی۔ مزید 4 بڑی اسکرین اور بھی لگائی گئی، جن کی وجہ سے تقریباً 5 لاکھ افراد نے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ مزارات کے کھلنے سے لے کر آخری وقت تک تمام کارروائی بچشم خود دیکھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازوں کو پورے ادب و احترام کے ساتھ سلمان پاک کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں ہوائی جہازوں نے غوطے لگا کر سلامی دی اور پھول برسائے۔ اس کے علاوہ مجمع نے بھی جنازوں پر منو پھول برسائے۔ تقریباً 4 گھنٹے کے عرصے میں یہ جنازے سلمان پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب پہنچے۔ یہاں اعلیٰ فوجی حکام نے میتوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سفراء نے پھول نچاور کیے اور انہی اشخاص نے، جنہوں نے لاشوں کو سب سے پہلے کرین سے اتارا تھا، پورے ادب و احترام سے قبروں میں جو پہلے سے تیار تھیں رکھا، اور توپوں کی گرج، فوجی بینڈوں کی گونج اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے درمیان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔